نے 15 اس کے معنی بیان کیے کوثر کے، اور 15 معنی میں سے ایک معنی اس نے کہا کہ یہ حوض کوثر مراد ہے۔ حوض کوثر ہم سب تمام جانتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس کی لفظ نہیں، حتیٰ کہ حدیث بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہو کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی ابدا۔ اس کے بعد جملہ کیا کہا؟ حتی علیہ یرد الحوض، اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک یہ دونوں چیزیں مجھے حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے۔ تو یہ ایک کہا گیا یہ حوض کوثر مراد ہے، اس کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ دوسرا کہا نہیں، یہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول کو عطا کی گئی، بہت ساری نعمات عطا کی گئی، بہت سارے مقام و مرتبہ عطا کی گئی، یہ مراد ہے۔ بعض کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی امت مراد ہے جو بہت زیادہ ہوگی۔ اس طرح بہت سارے معنی کیے گئے۔ انہوں نے ایک تیسرا جو معنی لکھا کہ اس سے مراد اولاد رسول جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے اوپر چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے معنی سن لیے، پہلی آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کی اور اس کے بدلے میں کیا ہے؟ نماز پڑھ قربانی دو اور آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اب ایک آیت کا سابقہ یعنی شروع ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور ایک آیت کا یعنی اس سورہ کا لاحق ہے آخری حصہ ہے کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ بھی کچھ تو ربط ہو بھی، اگر پہلے کا مراد حوض لے لیں، حوض کوثر لے لیں، تو حوض کوثر اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، کیا ربط ہے بھائی؟ آپ خود تھوڑا سا توجہ کریں نا۔ بھی پہلی آیت میں کیا ہم نے کوثر عطا کی، اچھا یہاں پہ کیا کہا گیا؟ تمام آگے آخر ہوتا کہ ان شانک کا ہوا لبتر، کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالا حوض کوثر مراد ہو سکتا ہے، دوسری طویلات ہو سکتی ہیں، لیکن اس آیت کے آخری، اس سورہ کے آخری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کوثر سے مراد وہ ہے کہ جو رسول کو ابتری کا تانا دے رہے تھے، اللہ نے ان کا منہ بند کر دیا کوثر عطا کر۔ اور وہ کوثر کسی حوض کا نام نہیں، وہ اولاد اللہ کے رسول کے صلوات پڑے گا محمد و آل محمد۔ تو یہاں تک ہم بات کو لے کر آگے کہ کوثر کثرت ہر لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو جناب سیدہ کوثر ہے۔ جناب سیدہ کیا ہے؟ کوثر ہے۔ بھی کوثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثرت، معمولی کثرت نہیں، بہت زیادہ کثرت۔ اب سیدہ کو جس لحاظ سے دیکھیں اس لحاظ سے آپ کو کثرت کرتی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں بھائی، اگر آپ اولاد کی نسبت دیکھیں تو آج سیدہ کی اولاد پوری کائنات کے اندر موجود ہے، کثرت ہے۔ ایک ایک بندے کی اولاد دیکھیں، اور جس نے عاص بن وائل نے تانا دیا تھا نا رسول خدا کو، اس کے 2 بیٹے موجود تھے۔ اللہ نے اس کی زندگی میں ایک شیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ان دونوں بیٹوں کو چیر پائے کھا گیا کہ تم میرے رسول کو تانا دے رہے، تو بے اولاد رہے گا۔ اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اولاد ختم ہو گئی، اور آج بھی کوئی ان کا نام لینے والا، اور پوری کائنات کے اندر کیا اولاد رسول موجود ہے، سیدہ کی اولاد موجود ہے۔ تو یہاں سے کوثر اس لحاظ سے بھی کوثر ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس لحاظ سے بھی دیکھیں۔ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے رسول کو خالق اکبر کی ذات نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بھی رحمت ہے نا، عالمین کی رحمت ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے، اگر بیٹا عطا کرتا ہے وہ نعمت ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ یہ بی بی اس قدر کوثر ہے کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر رہی ہے. میں عرض کر رہا کوثر کی انتہا اپنے رحمت ہے. خود رسول خدا اللہ کی ذات کے لیے رحمت للعالمین بھلوا کر بھیجا گیا ہے، یعنی سراپا رحمت، کوئی رحمت کی اور گنجائش نہیں ہے. لیکن سیدہ وہ ہے کہ جو عالمین کی رحمت کے لیے بھی رحمت ہے. وہی کہا جہاں کثرت کی انتہا ہو جائے. رحمت کی کثرت تھی اللہ کے رسول کے پاس، لیکن اس کے اندر اضافہ کیسے ہوا؟ سیدہ سلام علیہ. تو یہ رحمت ہے اور یہ اضافہ ہے. اور اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ بھی جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ برد الایمان الی کل کفر، برد الایمان کل الی کل کفر. کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. اور کون گیا بھئی؟ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کون گیا؟ مولا کائنات. مولا کائنات گئے نا. تو مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے کہا کل ایمان، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اگر من تزوج آئے نصف دین، کہ بس جو نصف ایمان ہے یا نصف دین ہے، کہ جو ازدواج کر لے، شادی کر لے، وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے اور آدھے دین کو وہ خود دوسرے اعضاء سے محفوظ کر لے. تو آدھا دین کس سے مکمل ہوتا ہے؟ آدھا ایمان کس سے مکمل ہوتا ہے؟ کس سے مکمل ہوتا ہے؟ شادی کرنے سے. تو بس کل ایمان کے گھر میں آ جائے تو اس کا بن جائے نصف ایمان بن جائے. اس کو کہتے ہیں زہرا، اس کو کہتے ہیں کوثر. اور پھر اللہ کے رسول کی حدیث، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین شبابان جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت کے سردار کا مطلب سمجھتے ہو نا، ایک علاقے کا سردار جو چاہے. سردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چاہے. تو اس کا مطلب ہے جنت ان کے جو چاہنے جس طرح کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ الجنت تحت امہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے تلے ہے. بس اب سمجھ آیا کہ کوثر کتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ جوانان جنت، جوانان جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے زہرا کہتے ہیں. وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے کوثر، کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، جس لحاظ سے بھی آپ دیکھنا چاہیں کوثر نظر آتی ہے. میں اس آج توسل کے حوالے سے شب جمعہ اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک شخص ہے جس کا بغداد کے اندر دریا دجلے کے کنارے قہوہ خانہ ہے، چائے کا ہوٹل جس طرح ہوتا ہے، قہوہ خانہ ہے. صبح کے سویرے جس طرح ہوتا ہے اس نے دکان اپنی قہوہ خانہ کھولا. اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ تھی. اب سلطنت عثمانیہ بتانا آسان ہے چونکہ بچے سارے ڈرامہ دیکھتے ہیں، سب کو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو آج کل ڈرامہ چلا ہوا ہے سلطنت عثمانیہ کے لحاظ سے. آج کل ترکی بھی بڑا اس حالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو سلطنت عثمانیہ کا دور تھا. ایک عثمانی سپاہی کہتے ہیں میں نے جیسے ہی دکان کھولی چائے کے لیے تیار کرنے کا، ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ میں صبح کھولتے ہی مجھے کوئی نہ کوئی گاہک مل جائے، یہ ہر ایک بندی خواہش ہوتی ہے. تو اس نے جیسے ہی دکان کھولی وہ اندر آ گیا. اس نے کہا سبحان اللہ بھائی آج تو دکان کھولتے ہی گاہک مل گیا. اس نے کہا بھی ایک قہوے کا ایک کپ بنا دو. تو اس نے کیا کیا، قہوہ چڑھایا، تیار کیا، اس کو دیا. جب دینے لگا تو اس نے سنا کہ کانوں میں یہ شخص جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کر رہے، نازیبا الفاظ کہہ رہا. چاہتے کہ چلا گیا. کہتے میں سوچنے لگا کہ نہ معلوم کیا بات ہے، کیا صورتحال ہے، نہیں معلوم. تھوڑی دیر گزری، جیسے صبح کا ٹائم، سردی کا ٹائم ہو تو بندے دل چاہتے کہ اور کپ چائے پیے. کہا اس نے قہوہ کا وہ کپ ختم کیا، مجھے اشارہ کیا بھی ایک اور کپ دے دو.
تو میں گیا دوبارہ ایک اور کپ لے کر آ گیا. اب جب میں پہنچا تو اب میں نے کلیئر سنا کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. بس اب جب میں نے سنا اب اسے برداشت نہیں ہوا. اب میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے سینے کے اوپر ایک خنجر حمائل کیا ہوا ہے, خنجر لٹکایا ہوا ہے. تو میں نے اس خنجر کو دیکھا, میں کہنے لگا ماشاء اللہ کیا خوب خنجر ہے, بڑا خوبصورت ہے, اس کو تھوڑا دکھائیں گے؟ اس نے کہا ہاں یہ لے لو. اس نے اتارا, میرے حوالے کر دیا. بس جیسے میرے ہاتھ میں خنجر آیا تو میں نے اس کے پیٹ کے اندر گھونپنا شروع کر دیا. میں نے پورا اس کا پیٹ چاک کر دیا, سارا جو خون تھا وہ اس قہوے خانے کے اندر پھیل گیا. اب تو اس کو میں نے قتل تو کر دیا. اب میں پریشان ہو گیا کہ میں کیسے بچوں. میں تو اتنا بڑا کام کر دیا, ایک عام آدمی کو نہیں مارا, ایک گورنمنٹ سیکورٹی بندے کو میں نے مارا ہے, ایک پولیس کے بندے کو میں نے مارا ہے, چونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کا وہ سپاہی تھا, پولیس والا تھا. تو یہ عام بندہ تو ہے نہیں. اب میرا کیا ہوگا؟ کہتا میں بہت پریشان ہوا, مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں نے اس کی لاش کو اٹھایا, دجلے کے اندر پھینکا اور دکان کو کھلا چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا. کہا میں بھاگتے بھاگتے, مجھے نہیں معلوم, میں نے محسوس کیا کہ میں بصرہ میں پہنچ چکا ہوں. جو لوگ زیارت پہ گئے ان کو معلوم ہے کہاں بغداد کہاں بصرہ, سینکڑوں میل کا سفر ہے. کہاں میں نے 5 منٹ نہیں بھاگا ہوں گا, میں نے محسوس کیا میں بصرہ پہنچ چکا ہوں. دل میں خیال ہے کہ یہ سیدہ سلام اللہ کی مرہون منت ہے کہ زمین میرے لیے کیا ہو گئی, تنگ ہو, جس کی وجہ سے میں اتنی جلدی بصرہ پہنچوں. ظاہر سی بات ہے عراقی بندہ ہے, اس کو پتہ ہے یہ کون سا علاقہ ہے. اب کراچی جو بندہ رہتا ہے اس کو تو پتہ ہے یہ فلاں علاقہ, یہ فلاں علاقہ, یہ فلاں علاقہ. تو اس کو وہ تو جانتا تھا. پاکستان کے رہنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کراچی ہے, یہ ملتان ہے, یہ حیدرآباد ہے, یہ لاہور ہے, وہ جانتے ہیں. اب اس نے کہا میں بصرہ پہنچ گیا. کہا میرے تھکان تھوڑی سی محسوس ہوئی. تھکان محسوس کرنے کے بعد میں بصرہ کے ایک چھوٹا سا درخت تھا, اس کے سائڈ پہ جا کے سو گیا. اب یہ سویا وہاں پر. اب نجف اشرف میں ہمارے بزرگ ترین علماء جس کا نام ہے سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم ان ہستیوں میں سے ہے کہ جب چاہیں امام زمانے سے ملاقات کر سکتے, جب چاہیں. ایک تو ہوتا ہے نا بھی ایک خاص چلہ کاٹیں, خاص عمل کو بروکار لائیں, اس کے بعد جا کر امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن سید مہدی بحر العلوم وہ ہستی ہیں جب چاہیں امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے ہیں, اتنی بزرگ ترین ہستی. اب وہ سید مہدی بحر العلوم کہتا ہے, فرماتے ہیں کہ صبح کا تہجد کا ٹائم ہونے والا تھا. جناب میری دادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آج ویسے بھی شب جمعہ ہے اور صلوات پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے, تو مل کے بلند تر صلوات پڑھیں. دیکھو صلوات ایک وحد عبادت ہے. دیکھو ہمارے سیدھے شولڈر پہ کرامن کاتبین ہے, کرامن کاتبین سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے, اور جو الٹی جانب بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے, ہماری برائیاں لکھتا ہے. بھی دیکھیں ایک وقت میں ایک مصروف ہوتا ہے. اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو کیا ہے, نیکی لکھنے والا مصروف ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, مثلا شب جمعہ ہے, زیارت عاشورہ پڑھ لیں, تو کیا ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے. ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, نیکیاں لکھ رہا ہے. اور جب ہم سے خدا نہ کرے برائی کوئی ہو تو کیا ہوتا ہے, الٹی جانے والا برائی لکھنا شروع کر دیتا ہے. ایک عمل ایسا ہے جس میں دونوں مصروف ہوتے ہیں. حالانکہ ایک عمل سے ایک فرشتہ مصروف ہوتا ہے, یا نیکیاں لکھنے والا یا برائی لکھنے والا. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس وقت دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. وہ عمل کیا ہے کہ جب انسان محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے, نیکیاں لکھنے والا نیکیوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور برائی لکھنے والا مٹانا شروع کر دیتا ہے.
بڑی عبادت ہے کہ دونوں، ایک برائیاں ختم ہو رہی ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، واحد سالہ واد کی بات ہے۔ بہرحال تو سید مہدی بارلوم کہتے ہیں کہ میں نماز